السلام علیکم، خوش آمدید. بھلی کرے آیا جی آیا نو واشرت کے بخیر راغلے. نیا دن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم اور میں ہوں مہک اسلام. نیا دن، نئی صبح اور منڈے ہے. آج ورکنگ ویک کا پہلا دن ہے تو بڑا ایک نیا عزم ہے کہ اس پورے ہفتے میں ہم نے بہت سارا کام کرنا ہے. بہت ساری نیک تمنائیں، نیک دعائیں، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت فیس کر رہے ہیں سیلاب جیسی صورتحال. اس مشکل کی گھڑی میں ہم سب آگے بڑھ رہے ہیں اور اس مشکل کی گھڑی میں ایک بڑی اچھی خبر وہ آئی جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے میچ جیتا اور روایتی حریف بھارت کو شکست دی اور شکست کا حساب برابر کر دیا. بھارت کو سپر 4 مرحلے میں 5 وکٹوں سے پاکستان نے ہرا دیا. محمد نواز نے 20 گیندوں پر 42 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. پاکستان نے 183 رنز کا ہدف ایک گیند پہلے حاصل کر لیا. وہ تیاری کر کے آئے تھے رضوان اور بابر کی اور ان کے پیپر میں آ گیا نواز. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے آگے چل کے شو میں مکمل. خیر، جیسے کہ مہک نے پروگرام کی ابتدائیہ میں ہی بتایا کہ ملک میں سیلاب کی تباہ کاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں. اور اگر میں کنیکٹ کروں تو کل رضوان نے اپنی پوسٹ میچ کانفرنس میں بھی لوگوں سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لوگوں کے لیے دعا کریں اور آگے بڑھنے کی مدد کریں، کیونکہ سندھ کے کئی شہر جو ہیں پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سیلابی ریلے سے. اب کون سے علاقے متاثر ہیں، یا پھر ہمیں کہنا یہ چاہیے کہ کون سے ایسے علاقے ہیں جو بچ گئے ہیں، جو متاثر نہیں ہوئے ہیں، اس پہ بھی ہم ابھی تفصیل سے بات کریں گے. کیونکہ ایک سروے جو جاری کیا گیا اس میں بتایا جائے کہ 70% پاکستان جو ہے وہ اس وقت ڈوب چکا ہے، اس وقت تباہ ہو چکا ہے. اس پہ پروگرام میں بات کریں گے. تباہی ابھی لیکن رکی نہیں ہے. ملک کے مختلف شہروں میں ایک بار پھر سے بارش کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. بادل کتنی شدت سے برسیں گے. جو سپیل ایک دفعہ پھر سے انٹر ہوا ہے پاکستان کے ڈفرینٹ صوبوں میں، یہ سپیل کتنا شدت والا ہوگا، اس پہ آگے چل کے ڈیٹیل میں بات کریں گے. اچھا جی، اب صورتحال یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ بڑی قدرتی آفت سے مقابلہ کر رہا ہے اور چیئرمین تحریک انصاف سیاست میں مصروف نظر آ رہے ہیں. فیصل آباد جلسے میں انہوں نے دھمکیاں لگا دی ہیں. اب کیا دھمکیاں لگائی ہیں، کس کو لگائی ہیں، پروگرام میں آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. اور کراچی میں ٹماٹر کی قیمتیں نیچے آنے لگی ہیں. وجہ کیا ہے، کیوں ٹماٹر سستا ہونے لگا؟ یعنی وہ ٹماٹر جو کہ 500 550 روپے کا آپ کو مارکیٹ میں مل رہا تھا، اب اس کی قیمت نیچے آ گئی ہے. اس پہ آج ہم پروگرام میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے فیصل کرکٹ پر. اچھا، بہت سے لوگ خوش ہوں گے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اتنی سیٹسفیکشن پرفارمنس تھی یا آپ تھوڑا سا اچنبے میں بھی آگے ہوں گے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. آگے چل کے اس پہ کرتے ہیں بات، کیونکہ اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کے گروپ میچ میں شکست کا لیا بدلہ. بھارت کو سپر 4 مرحلے میں 5 وکٹوں سے شکست دی. پوری ٹیم نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. رضوان نے 51 گیندوں پر 71 رنز بنائے اور نواز جو اوپر آیا اور پن شوٹر کا کام کیا وہ بڑا کمال کیا. 20 گیندوں پر 42 رنز بنائے. جیت کی پیش قدمی انہوں نے ممکن بنائی. 183 رنز کا ہدف تھا، ایک گیند پہلے انہوں نے حاصل کر لیا. مرد میدان قرار پائے محمد نواز. اس پہ ایک رپورٹ پوری دیکھتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. بھارت کے خلاف 20 گیندوں پر 42 رنز بنانے والے محمد نواز کہتے ہیں کہ بھارت نے پہلے میچ کی طرح دوسرے میچ میں بھی اسی طرح کی حکمت عملی اپنائی. ہم نے پریکٹس بھی اس کو مد نظر رکھ کر ہی کی تھی. محمد نواز اپنی کارکردگی پر بھی خوش دکھائی دیے. اور کپتان بابر اعظم کہتے ہیں کہ محمد نواز اور رضوان کی پارٹنرشپ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی. اسپنرز نے اچھی بالنگ کی، فاسٹ بالرز نے عمدہ کم بیک کیا. تعریف وہی جو مخالف کرے. بھارتی کھلاڑی وراٹ کوہلی نے بھی پاکستان کی اچھی کارکردگی کا اعتراف کیا. کہتے ہیں کہ ہمیں یقین تھا پاکستانی کھلاڑی بھرپور تیاری سے آئیں گے. آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ٹف میچز ہوں اور ہم لوگ پریپیئرڈ تھے کہ ان کی اسکل سیٹس جو ہے اتنا آسان نہیں ہونے والا ہے کہ مطلب آپ آئیں گے اور پریشر میچ ہے تو آپ جیت جائیں گے. آپ کو اچھی کرکٹ کھیلنی پڑے گی. اور آج انہوں نے، جیسے میں نے بولا کہ صحیح ٹائم پہ انہوں نے ہم سے اچھی کرکٹ کھیلی اور دے ڈیزرو دا رزلٹ ان دی اینڈ بیکاز آف دا وے اسپیشلی نواز بیٹڈ ان دا مڈل اوورس. اور جی ہاں، جب بھی آپ پاکستان کے اگینسٹ کھیلیں گے ان کی سائڈ جیسی ہے ابھی آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ میچ ہمیشہ ٹکر کے ہوں گے. تو جناب، ہم نے آپ کو بہت سارے رپورٹس دکھائیں، کیا کیا گفتگو ہوئی وہ بھی دکھائے. اسی پر بات کرنے کے لیے اسپورٹس اینالسٹ مرزا اقبال بیگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اقبال بھائی السلام علیکم، گڈ مارننگ. کل کا میچ پاکستان نے جیت لیا. فیصل کہہ رہے ہیں کہ مجھے بہت ساری چیزوں پہ اعتراض ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو ساری چیزیں پرفیکٹ لگی؟ سب سے پہلے تو وعلیکم السلام مہک، آپ کو اور فیصل دونوں کو صبح بخیر. ٹھیک ہے، جیت جو ہے وہ ساری خامیاں چھپا دیتی ہے. فیصل کسی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستانی ٹیم نے جس طریقے سے کم بیک کیا، ہیٹس آف ٹو دیم. کہ اتنا بڑا ٹارگٹ تھا 182 رنز کا
اور 63 رنز پر 2 وکٹیں گر گئی تھی. اور میرے خیال میں جو ڈیسیجن تھا محمد نواز کو چوتھے نمبر پر بھیجنے کا, جس طرح بابر بھی کہہ رہے تھے, بالکل صحیح کہہ رہے تھے, 2 لیگ اسپنرز تھے ان کے پاس, بشنوئی اور چہل, تو ان لیگ اسپنرز پر لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین جو تھا وہ زیادہ سکسیسفل ہو سکتا تھا, اور یہی وجہ انہوں نے بھیجا. پھر بھی ابھی بھی پاکستان کو بہت ساری چیزوں پر کام کرنا ہے. فیلڈنگ, ہماری گراؤنڈ فیلڈنگ بہت اچھی رہی, کیچنگ میں آپ دیکھیں فخر زمان سے کیچ بھی ڈراپ ہوا, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان کا مورائل اپ ہو گیا ہے. ہانگ کانگ کو 155 رن سے ہرایا, اور اب بھارت کو ہرا کر پاکستان کے چانسز بڑے روشن ہو گئے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے کے. چلیں اب مرزا بھائی شروع سے شروعات کرتے ہیں جی. ٹاس ہم جیتے اینڈ وی پٹ دیم انٹو بیٹ. ہم نے بولنگ کا آغاز کیا, آپ نے دیکھا کہ شرما نے ایک آدھی گیند ٹیسٹ کی کہ آج جو ہے وہ کیا معاملات ہیں, اور اس کے بعد اس نے اپنا بلہ چلانا شروع کر دیا. اچھا, اب صورتحال یہ بنی کہ جس وقت پہلا اوور پٹا, اگلے اوور سے ادھر سے حسنین کو لے کے آئے تو ان کا اچھا نہیں ہو رہا تھا, لیکن ان کو وہاں سے فوراً ہٹایا اور ان کو چینج کر دیا. ایک تو چیز یہ موو. دوسری چیز یہ کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ وہ بشنوئی کو لے کر آ گئے تھے لیگ اسپن شروع میں, کیا ہم بھی کر سکتے تھے کچھ ایسا؟ بیکاز ہم دیکھ رہے تھے پیس اچھا تھا, وکٹ کا ٹرو باؤنس تھا, ان کا بال اچھے بلے پہ آ رہا تھا, ہم اسپن کے ساتھ جا سکتے تھے دوسرے تیسرے چوتھے اوور میں. میرے خیال میں فیصل انہوں نے اس لیے بابر نے چانس نہیں لیا کہ ابتدائی 6 اوورز میں چونکہ پاور پلے ہوتا ہے صرف 2 فیلڈر دائرے کے باہر ہوتے ہیں, تو اگر اسپنر کو لاتے, جس انداز سے بیٹنگ کر رہے تھے روہت شرما, وہ اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آئے تھے کہ پاکستان کو شروع سے اٹیک کرنا ہے پاکستان پر. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے بھی روہت شرما جلدی آؤٹ ہو گئے تھے گزشتہ میچ میں, اس سے پہلے جب پاکستان 10 وکٹوں سے جیتا تھا 24 اکتوبر 2021 کو, وہاں پر بھی بھارت کی 2 وکٹیں جلدی گر گئی تھی. تو اپنا وہ مائنڈ سیٹ کر کے آئے تھے کہ اٹیک از دا بیسٹ ڈیفenس, اور اٹیک کرو, اور انہوں نے اٹیک ہی کیا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ابتدائی 6 اوورز میں تقریباً 62 رنز بنے تھے ان کے پاور پلے میں, جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم تھوڑا سا بیک فٹ پر آئی. لیکن بعد میں جو بولنگ کی نا ہمارے بولرز نے, خاص طور پر اسپنرز نے, اس کی وجہ سے بھارتی ٹیم بیک فٹ پر آئی, اور فاسٹ بولرز نے پھر آخر میں جو بولنگ کی. اچھا مرزا بھائی, یہ تو چلیں اچھی چیزیں ساری ہو رہی ہیں, لیکن اب ذرا میں چاہ رہا ہوں فوکس کرنا ہے ایکسٹراز پہ. ہم نے کل بھی 14 کو قریباً ایکسٹراز کی ہیں, اس سے پہلے والے میچ میں اتنی ایکسٹراز کی ہیں, اور چاہے وہ وائڈ ہو, اور ایک اور چیز ہم باؤنس کے چکر میں اتنا اسٹیپ باؤنس کرا دیتے, وہ بیچارہ رضوان بھی اسی چکر میں کل تقریباً انجرڈ ہو گئے تھے وہ. تو کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ شون ٹیٹ ہے ہم ان کے ساتھ مطلب سکلین ماشاء اللہ خود بھی موجود ہیں, ایکسٹراز پہ ہم کیوں قابو نہیں کر پا رہے؟ یہ تو کنٹرولبل ہے نا. بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ ٹیم مینجمنٹ کا کام ہے. آپ دیکھیں نا, اگر 15 رکنی ٹیم ہے تو اس کے ساتھ 12-13 آفیشلز ہیں, اور شون ٹیٹ کا بھی اسسٹنٹ گیا ہوا ہے عمر رشید, اور سکلین مشتاق کے بھی اسسٹنٹ ہیں شاہد اسلم. اتنا بڑا انٹوراج ہے اور اتنی بڑی ٹیم ہے, تو وہ یقیناً ٹیم میٹنگ میں ڈسکس کرتے ہوں گے کہ یہ ایکسٹراز کیوں دیے جا رہے ہیں, اور پاکستان کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ اگلے میچز افغانستان سے یا سری لنکا سے ہیں. پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اگر اتنے ایکسٹراز نہیں دیے ہوتے تو پھر اتنا پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹیم مینجمنٹ فیصل اس حوالے سے یقیناً کچھ نہ کچھ ضرور سوچ رہی ہوگی. ٹھیک ہے. اور مرزا بھائی, ہم نے دیکھا کہ تیسرا T20 ہے, بابر اعظم نہیں چل پائے, تو اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں, میں بابر اعظم سے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں اس وقت. اس وقت وہ T20 کی عالمی رینکنگ کے نمبر 1 بیٹسمین ہے, لیکن آپ دیکھیں بھارت کے خلاف پہلے میچ میں انہوں نے 10 رنز بنائے, پھر ہانگ کانگ کے خلاف دوسرے میچ میں انہوں نے 9 رنز بنائے, اور کل وہ 14 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. یعنی 33 رنز 3 اننگز میں انہوں نے ایشیا کپ کی بنائی ہیں. تو پریشر تو ہے, اور پریشر غالباً بابر پر اس بات کا ہے کہ جو ٹاپ آرڈر ہے وہی رنز کر رہا ہے, جو مڈل آرڈر ہے وہ فیل ہو رہا تھا. کل نواز نے اچھی بیٹنگ کر کے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کرانے میں رول پلے کیا. پچھلے میچ میں افتخار کو بھارت کے خلاف انہوں نے بھیجا. تو میرے خیال میں اس پریشر کی وجہ سے وہ رنز نہیں کر رہے, اور ہر وقت ایک بیٹسمین رنز اسکور نہیں کر سکتا. لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے ٹاپ کے جو بیٹسمین ہیں وہ بھی آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں, لیکن مجھے امید ہے کہ افغانستان یا سری لنکا کے خلاف بابر فارم میں آئیں گے. اچھا, کیونکہ ہم بیٹنگ کی ہم نے بات شروع کر ہی لی ہے, میں تھوڑا سا فخر کے حوالے سے بھی, فیلڈنگ کے حوالے سے اینڈ میں بات کریں گے. اچھا چلے, ہم نے پھر بیٹنگ شروع کی, ہمارے پاس ایک ٹوٹل سیٹ تھا, ہم نے بیٹنگ شروع کی. اب اس میں بابر چلیں ٹھیک ہے پہلے آؤٹ ہو گئے, اور اگین وہی والی بات, اگر 1000th ٹائم لیگ اسپنر نے ان کو تکلیف دی ہے, لیکن اس کے بعد پھر نیچے فخر آئے, فخر نے اپنی کوشش کی. مجھے مسئلہ پتہ ہے کیا ہے مرزا بھائی, جس کو ہم شروع سے بات کریں, مجھے مسئلہ یہ ہے کہ نواز نے ایک بلائنڈر کھیلا, ٹھیک ہے, اور وہ ایک گیمبل تھا,
اور وہ گیمبل ادھر ہو سکتا تھا یا ادھر ہو سکتا تھا. اگر وہ ایک لیفٹ ہینڈر تھے اور لیفٹ ہینڈر کو اوپر بھیجا تھا, میرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ ورلڈ کپ میں جا کے اس طرح کا گیمبل لیں گے؟ کیوں نہیں وہ جو کنسولیڈیٹڈ ہمارا مڈل آرڈر ہے اس میں سے اوپر کوئی کیوں نہیں آیا؟ خوشدل اوپر کیوں نہیں آئے؟ کیا سچویشن ایسی آ گئی ہے کہ ہمیں نواز کو اوپر بھیجنا پڑ رہا ہے؟ آپ کی بات درست ہے. جو مڈل آرڈر ہے وہ پہلے سے ہم لوگ کہتے آئے ہیں کہ مڈل آرڈر کمزور ہے پاکستان کا. جو سلیکشن ہے, مطلب یہاں پر کسی تجربہ کار کھلاڑی کو مڈل آرڈر میں ہونا چاہیے, سنگلز ڈبلز لے. پھر شان مسعود بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کو نہیں کھلاتے. تو یہ بات آپ کی درست ہے کہ اگر یہاں تو نواز کو آپ نے آزما لیا, لیکن آسٹریلیا کی باؤنسی وکٹس پر آپ کیا کریں گے؟ کبھی آپ چوتھے پہ افتخار کو بھیج رہے ہیں, کبھی نواز کو بھیج رہے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں 2019 کے ورلڈ کپ کے بعد سے ہم تقریباً 13 یا 14 کھلاڑیوں کو آزما چکے ہیں مڈل آرڈر میں. اس کا مطلب ہے آپ کا مڈل آرڈر نہیں سیٹ ہو پا رہا. تو اس کے لیے بھی ان کو سوچنا پڑے گا. آپ کی بات درست ہے, یہاں کی وکٹس ڈیفرنٹ ہیں, یہاں کی کنڈیشنز ڈیفرنٹ ہیں. متحدہ عرب امارات کی, آسٹریلیا جب ٹیم جائے گی ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں بیٹسمینوں کو جانا ہوگا, باؤنسی وکٹس ہوں گی, اور اس پر بڑا مشکل ہوگا. اگر نواز کو آپ 4 نمبر بھیجتے چلے, سچویشن کے لحاظ سے بھیج دیا, وہ کلک بھی کر گیا, لیکن وہاں فیصل بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے. صحیح. اچھا, اور مرزا بھائی فخر کی اگر ہم بات کریں تو فخر کو کیا ہوا تھا؟ 2 مس فیلڈنگ, 2 چوکے کروا دیا آخر میں. پھر جب بیٹنگ کی بات آئی تو ڈاٹ بالز کھیل کر پریشر مزید بڑھوا دیا. دیکھیں, میں کرکٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کھلاڑی پر برا دن آتا ہے تو بس اس کا برا ہی دن ہوتا ہے. اگر کسی سے مس فیلڈ ہوتی ہے تو گیند اس کا تعاقب کرتی ہے, پھر دوبارہ جاتی ہے. کیچ بھی ہوا اس سے ڈراپ فخر سے, اور فخر پھر انڈر پریشر بھی تھے. میرے خیال میں فخر زمان کی جو اصل پوزیشن ہے وہ اوپننگ کی ہے, کہ جب وہ نئی گیند پر سرکل کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن اب ان کو 1 ڈاؤن پہ کر دیا گیا ہے, ہمارے پاس اتنے اوپنر ہیں, تو شاید اس وجہ سے بھی فخر زمان تھوڑا سا انڈر پریشر ہے. رنز تو انہوں نے کیے ہانگ کانگ کے خلاف بھی, لیکن وہ فخر زمان نظر نہیں آئے کہ جو بیٹنگ کیا کرتے ہیں, جو کھل کر بیٹنگ کیا کرتے ہیں. انڈر پریشر تھے, مجھے لگ رہا تھا وہ. آئی گیس میرے خیال سے فخر پہ اس لیے بھی گیمبل کرنا چاہیے کیونکہ فخر کا ایک ٹرینڈ ہے پہلے بھی کہ وہ رائٹ ٹائم پہ پیک کرتے ہیں. اللہ کرے, دعا کرتے ہیں ہم کہ وہ رائٹ ٹائم جلد آئے. اچھا, اب ذرا پھر سے اپنی بیٹنگ میں فوکس کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ آخر میں پھر ارشدیپ نے کیچ چھوڑا تو وہ چیزیں یہ ہو گئیں, لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ یقیناً ہم نواز کی بیٹنگ کی بات کریں. پاکستان پچھلے کچھ عرصے میں جو مینجمنٹ ہے ہماری, اس نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ شاداب کو بھی اچھے بیٹسمین کے طور پہ ڈیولپ کرائے, وہ نواز کو بھی اچھے بیٹسمین کے طور پہ ڈیولپ کرائے. مرزا بھائی, اس طرح کی اسٹریٹجیز کتنا کارآمد ہو سکتی ہیں لانگر ٹرم میں؟ کیونکہ شارٹ ٹرم میں 1-2 میچز تو ہم نے دیکھ لیے, لیکن لانگ ٹرم میں اس پالیسی کو اپنانا چاہیے ہمیں. دیکھیں, ٹیمپریریلی تو یہ چل جاتی ہے, لیکن لانگ ٹرم میں ان کو کام کرنا چاہیے. وہی گھوم پھر کر بات آ جاتی کہ آپ کو اسپیشلسٹ مڈل آرڈر بیٹسمینوں کی ضرورت ہے. چلیں, ابھی تو آپ نے استعمال کر لیا نواز کو, آپ شاداب کو بھیج دیتے, لیکن اگر اسپیشلسٹ نہیں جائے گا فیصل تو مشکل ہو جائے گی. اگر نواز خدا نہ خواستہ آؤٹ ہو جاتا, پھر آپ پہ پریشر آ جاتا. آپ کے پاس افتخار کو آپ کیا اس سے نکالنا چاہتے ہیں؟ افتخار کو آپ لے کر تو آئیں واپس, یا تو آپ اس کو ریگولر کھلائیں. آپ اس کو ریگولر کھلا نہیں رہے. افتخار کے یہ 20واں T20 میچ تھا, 21واں 20واں, تو آپ اندازہ لگائیں کہ 6 سال میں آپ 20 T20 کھلا رہے ہیں اور اس کو مڈل آرڈر میں سیٹ کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں ٹیم مینجمنٹ کو ایک مرتبہ پھر اور سلیکشن کمیٹی کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس کون سے اویلیبل ٹیلنٹ ہے کہ جو جا کر مڈل آرڈر میں پھنس سکے. یہ جو ٹیمپریری بیسس پر جو ہم کرتے ہیں نا, یہ ارینجمنٹ میرے خیال میں آئندہ مستقبل میں آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. صحیح. تو مرزا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کل رضوان کی پرفارمنس کو آپ کیسے ریٹ کریں گے؟ کمال کر دیا انہوں نے, یا آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے فیصل کہتا ہے نا وہ اتفاقاً ہو جاتا ہے, تو یہ اتفاقاً ہو گیا؟ نہیں, اتفاقاً نہیں. مہک, اس وقت رضوان اپنی زندگی کی پرائم فارم میں ہے اور رنز اسکور کر رہے ہیں. 400 سے زیادہ رنز بنا چکے ہیں گزشتہ 9-10 T20 انٹرنیشنل میچز میں, اور اپنی ذمہ داری کو محسوس کر رہے ہیں کہ بابر جلدی آؤٹ ہو جاتے تو یہ پلاننگ کے تحت آتے ہیں رضوان کہ اگر بابر آؤٹ ہو جائے تو انہیں جو ہے وہاں پھنس کر کھیلنا ہے. اور یہی ہوا, ان پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے کہ جی وہ زیادہ ڈاٹ بالز کھیل گئے, لیکن کل انہوں نے جس طرح کی بیٹنگ کی کہ انہوں نے شیٹ اینکر کا رول پلے کیا, ایک اینڈ انہوں نے بلاک کیے رکھا. اگر رضوان بھی آؤٹ ہو جاتے تو پھر پاکستانی ٹیم پر جو ہمارا مڈل آرڈر جو ہے اس پہ بہت زیادہ پریشر پڑتا. تو آئی تھنک ہیٹس آف ٹو رضوان, جس طرح کی وہ بیٹنگ کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود اتنی شدید گرمی تھی, مور دین 40 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر میں وکٹ کیپنگ کرنا, اور پھر اس کے بعد بیٹنگ کرنا, اور پھر ٹیم کو فتح سے ہمکنار کرانا. ان کی 71 رنز کی اننگز یقیناً
پاکستان کے لیے بڑی قیمتی اننگز تھی. ویسے مرزا بھائی فیوچر کیپٹنسی، یہ میں بہت پہلے سوال آپ سے کر رہا ہوں، بلکہ سوال بھی نہیں کامنٹ کر رہا ہوں، لیکن اگر فیوچر کیپٹنسی کا کوئی پاکستان کو ایشو تھا تو وہ دور ہوتا نظر آ رہا ہے، بیکاز ہمیں رضوان کی صورت میں ایک بڑا اچھا لیڈر جو ہے، میں اور یہ بات کیا کس لیے رہا ہوں، اس لیے بیکاز آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا کے خلاف ہی واز ہاسپٹلائزڈ ان دا ورلڈ کپ، وہ واپس آئے اور انہوں نے اتنی اچھی اننگز کھیلی. کل جس طریقے سے وہ جو بال لفٹ ہوا اور جس طریقے سے وہ، اگر وہ میرے خیال سے گر جاتے نا تو بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اپنے پیروں پہ، وہ جب وہ کھڑے ہو کے گرے ہیں نا اس پہ بڑا مسئلہ ہوا ہے، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے بڑا زبردست کیا. اچھا جی، ایک تو ہم نے رضوان کی بڑی اچھی بات کی، دوسرا 150 پریکٹس جو چھکے ہو رہے تھے، دیکھیں 150 میں سے ایک تو آ گیا مرزا بھائی، اس پہ تو آپ وہ کریں گے نا، اکتفا کریں گے، مجھ پہ ایگری کریں گے. اب وہ بات یہ ہے کہ اگر وہ کیچ ہو جاتا تو 150 کے چھکے جو پریکٹس تھے وہ پریکٹس ہی ہو رہی ہوتی. فیو ورڈ فار آصف ایز ویل. بالکل، آصف علی جو تھے انہوں نے پچھلے سال افغانستان کے خلاف جو چھکے مار کر جتوایا تھا، ہیرو بن گئے تھے، اور صرف 20 گیندیں پچھلے سال انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں کھیلی تھی. لیکن آصف علی کو آپ دیکھیں فیصل کہ وہ سامنے اٹھا کے مارتے ہیں، ان کا جو مطلب وہ سیدھا سیدھا مارتے ہیں، ٹیمیں سمجھ گئی ہیں. وہ تو ارشدیپ سنگھ کو انہیں دعائیں دینی چاہیے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ان سے بہت دولی کیچ ڈراپ ہوا. اور میرے خیال میں آصف علی کو انہوں نے رکھا ہوا ہے پنچ ہٹر کے طور پر، لیکن وہ اتنے سکسیسفل نہیں ہو رہے. چل گئے تو چل گئے، نہیں چلے تو نہیں چلے. یہ بھی سوچنا ہوگا نا ٹیم مینجمنٹ کو. ان سے زیادہ بہتر تو خوش دل شاہ ہیں جو کہ لیفٹ ہینڈیڈ ہے. مرزا بھائی اچھا وقت کی کمی ہے، ایک چھوٹا سا کمنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گا. پرابلم یہ ہے کہ یہ آصف ہو گئے، افتخار ہو گئے، انہوں نے تو آنا ہی مڈل میں کراتے اسپن ہے. اسپنرز کے خلاف اگر آپ کے یہ والے پلیئرز پھنس رہے ہیں تو پھر ان کی یوٹیلیٹی نہیں ہے نا زیادہ. پھر یہ تو آپ لیپ ٹاپ چیف سلیکٹر سے پوچھیں جو ٹیم کا حتمی کمبینیشن تشکیل دیتے ہیں کہ کہاں کون سا پلیئر یوٹیلائز پراپر طریقے سے کیا جا سکتا ہے. المیہ ہے ہمارا، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. انگلینڈ کے خلاف 7 T20 اس میں مڈل آرڈر کو بہتر کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ مرزا اقبال بیگ ہمارے ساتھ موجود. ایشیا کپ میں پاکستان نے بھارت کو ہرایا. مزہ ایسے آیا کہ جو گیدڑ بھپکیاں وہ کراتے ہیں نا، پچھلے سنڈے کو بھی انہوں نے کرائی تھیں، تو اس کو تھوڑا ہم نے دوبارہ ٹھنڈا کیا ہے. ان کو کہتے ہیں نا مریخ سے دوبارہ زمین پہ لے کر آئیں. اب یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اگلے سنڈے کو ایک بار پھر کوئی ٹاکرا ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت تک جو ہے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا. اچھا جی، اب یہ جو دبئی، کیونکہ یہ میچز ہو رہے ہیں وہاں پہ پاکستانی انڈین دونوں بڑی تعداد میں رہتے ہیں، تو وہاں مقیم ہے پاکستانی. کل کے فتح کے بعد وہ سڑکوں پہ نکل آئے. ڈیرا جو ہے علاقہ ہمارا، وہ بڑے پاکستانی وہاں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہاں صورتحال کیا رہی یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. پاکستان زندہ باد. اور یہ سارا کریڈٹ ہماری ٹیم کو جاتا ہے جنہوں نے چلے محنت کی. ابھی لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو نادم میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب ہم بات کریں گے سیلاب کی. خیرپور ناتھن شاہ ڈوبا تو متاثرین دادو آئے، لیکن یہاں بھی سڑک کنارے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. عرفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. عرفان بتائیے گا. دیکھیں، دادو میں بھی سیلاب متاثرین کا وہی حال ہے جو دیگر علاقوں میں ہے. یہاں پر کوئی مختلف نہیں ہے صورتحال. وہی پریشانیاں ہیں، وہی بے بسی ہے، وہی بے سر و سامانیاں ہیں. جو جس مقام پر میں موجود ہوں یہ دادو بائی پاس ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں نے نقل مکانی کی ہے دادو شہر کی طرف. جہاں جہاں محفوظ جگہ ملی ہے لوگوں نے وہاں پر
اپنے خیمے لگائے ہیں. اپنی مدد آپ کے تحت بھی بہت ساری جگہوں پر لوگ بس گئے ہیں. روڈ جو سڑک ہے اس کے کنارے اپنا گھر آباد کرنے کی کوشش کی ہے. بہت سارے لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ انہیں خیمے نہیں ملے. ہم جہاں موجود ہیں یہاں پر خیرپور ناتن شاہ سے آئے ہوئے سیلاب متاثرین ہیں. کچھ انہوں نے اپنے طور پر اپنا یہاں پر گزر بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ تیاری ہو رہی ہے ناشتے کی. یہیں پر ہی یہ اپنا کھانا بناتے ہیں, یہیں کھاتے ہیں. یہ خیمے ان کے پاس موجود ہیں. کچھ خیمے سرکار کی طرف سے ملے ہوں گے, کچھ نہیں ملے. زیادہ تر لوگوں کی شکایت یہ ہے کہ جو ریلیف کا سامان ہے وہ ان کو نہیں ملا ہے. ٹینٹ کسی حد تک اگر ملا بھی ہے تو مگر راشن نہیں ہے کسی کے پاس, اور جو سرکار کی طرف سے مزید کوئی امداد کی توقع بھی ان کو نہیں ہے. بہت مایوس اور پریشان ہیں یہاں کے لوگ. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بالخصوص جب چھوٹے بچوں میں بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کی وجہ سے زیادہ پریشانیاں ہیں. کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے علاج کی سہولیات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جو ریلیف کیمپس ہیں وہاں بھی ہم نے دورہ کیا ہے 2-3 روز میں. وہاں بھی بہت بری صورتحال ہے. میڈیکل کی جو سہولیات ہیں, علاج کی سہولیات ہیں, وہ وہاں پر نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو راشن کی شکایت ہر جگہ, اگر کہیں کوئی تیار کھانا سرکار کی طرف سے پہنچایا بھی جا رہا ہے تو وہ اتنا غیر معیاری ہے کہ اس کو کھا کے لوگ بیمار ہو رہے ہیں. یہ تو 2-3 بڑے مسائل ہیں جو المیہ جنم لے رہا ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں جہاں یہ لوگ آ کے بس رہے ہیں, سیلاب متاثرین کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو بسانے کی, وہاں بیماریاں پھوٹ رہی ہیں. چھوٹے بچوں کے پاس غذا کی کمی ہے, دودھ کی کمی ہے, چھوٹے بچوں کو دودھ نہیں مل رہا. اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان کے بڑے مسائل ہیں, بیماریاں ہیں اور دیگر ہیں. بہت زیادہ یہاں پہ شکایات ہے لوگوں کی. اس حوالے سے جو حکومت ہے اس کے دعوے بالکل الگ ہیں اور جو سیلاب متاثرین کی اصل صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے عرفان, آپ کا بے حد شکریہ. اب آپ کو بتائیں کہ سیون کو بچانے کے لیے منچر جھیل کے حفاظتی بند میں شگاف ڈال دیا گیا ہے. 5 یونین کاؤنسلز میں 1.25 لاکھ کی آبادی متاثر ہوگی. وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں ان کا اپنا گاؤں بھی ڈوب گیا. شہروں کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں. روک نہیں سکتے پانی کو, قدرت سے لڑ نہیں سکتے. میرا ایک گاؤں پہلے ڈوب گیا ہے, باجارہ. دوسرے گاؤں اس بیچ کے بعد ڈوب جائے گا. سیون کو بچانے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی منچھر جھیل کے حفاظتی بند میں باغ یوسف کے مقام پر شگاف ڈال دیا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ کا آبائی گاؤں بجارہ پہلے ہی زیر آب آ چکا ہے. ہنگامی صورتحال کے پیش نظر درجنوں دیہات خالی کرا لیے گئے تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سیون کا دورہ کیا. میڈیا سے گفتگو میں بتایا نہ چاہتے ہوئے بھی مشکل فیصلہ کیا. نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ریزسٹ کیا. پھر سیون شہر کو تھوڑا سا ہمیں خطرہ لگ رہا تھا اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے شہروں کو نقصان ہو. تو سیون شہر کو بچانے کے لیے پھر ایک کنٹرولڈ کٹ دیا ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے بتایا متاثرین کو ہنگامی بنیادوں پر محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے گا. یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا گیا کہ جو آپ کے مین ٹاؤنز ہیں جہاں پہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے اس کو بچایا جائے. 1,25,000 لوگوں کو فوری طور پر نقل مکانی کرنی پڑے گی. یوسی باجارہ پہلے پانی کی زد میں ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات نے مٹیاری کا بھی دورہ کیا. ان کا کہنا تھا مٹیاری, سعید آباد, ہالہ اور بھٹ شاہ سمیت دیگر شہروں سے پانی کی نکاسی کا عمل تیز کیا جائے گا. یہ تو آپ نے سندھ کی صورتحال دیکھی. بلوچستان میں طوفانی بارش اور سیلاب نے مکانات اور املاک کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور پلوں کو بھی شدید متاثر کیا ہے. قومی شاہراہوں کی بندش سے گاڑیوں اور ٹرکس کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. مسافر پہاڑی اور دشوار گزار علاقوں سے کئی کلومیٹر پیدل سفر کرتے ہیں اور پھر منزل پر پہنچتے ہیں. شہریوں کی مشکلات کا احوال بتا رہے نور العارفین اپنی رپورٹ میں. بلوچستان میں بے رحم سیلاب سب کچھ بہا کر لے گیا. سینکڑوں افراد جان سے گئے, ہزاروں مکانات منہدم ہو گئے, دیواریں گر گئیں, پل بہہ گئے, سڑکیں ٹوٹ پھوٹ گئیں, گیس پائپ لائنیں تباہ ہو گئیں, بجلی کے ٹاورز گر گئے, مواصلات کا نظام دھرم بھرم ہو گیا, زمینی راستے منقطع اور لاکھوں مویشی ہلاک ہو گئے. ہزاروں لوگ بے گھر, لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئیں. قومی شاہراہ پر گاڑیاں اور ٹرک پھنس گئے, مسافر رل گئے. لوڈ گاڑیاں, رستہ بالکل نہیں ہے, مالک بھی پریشان ہے, ہم بھی پریشان ہیں. حکومت سے اپیل ہے کہ جلدی سے جلدی اس راستے کو کلیئر کرے. ہوٹل میں کچھ ملتا نہیں ہے, آٹا ختم ہو گیا, لکڑی نہیں ہے, نہ دودھ ہے, نہ دال ہے, نہ وغیرہ کچھ بھی نہیں ملتا ہے. سارے لوگ پریشان ہیں, ہم بھی پریشان ہیں. دوسری طرف ضلع بولان کے علاقے میں قومی شاہراہ کی بندش
और पिंजरा पुल गिर जाने के बाइस खवातीन, बच्चे, बूढ़े, नौजवान भारी सामान उठाकर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घंटों पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। डाडर से बाईपास से आ रहे हैं, बहुत गंदा रास्ता था, बहुत खड्डे थे, पानी बहुत था, इतना पानी था, बहुत सारा सामान था। अभी सवारी नहीं मिल रही है, अभी किस टाइम बनाएगा पता नहीं चल रहा है हमें। मुसाफिर कहते हैं टूटी फूटी सड़कों और तंग और दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों पर सफर करना इंतहाई मुश्किल और तकलीफ देह है। कोयटा से आ रहा हूँ और डेरा बुक्टी जाना है मैंने, और ये रास्ता बंद है, मैं पैदल से आ रहा हूँ, इधर से रास्ता सारा कुछ ये ब्लॉक है, मेहरबानी करके ये पुल बनाए। NHA हुकाम का कहना है कि मुस्तकबिल में इस तरह की खतरनाक सैलाबी सूरत हाल से बचने के लिए बोलान में मुतबादिल रास्ता भी तामीर किया जाएगा ताकि आइंदा आवाम इस तरह की मुश्किलात से दो चार ना हो। 118 किलोमीटर की लेंथ है डाडर से लेकर कोयटा तक, ये पूरा जो स्ट्रेच है हम इसको इम्प्रूव करेंगे। सैलाबी रेलों ने रेलवे की पटरियों को भी शदीद मुतासिर किया है, कई किलोमीटर हिस्सा और एक पुल तबाह हो गया है। रेलवे की टीमें पटरियों की मुरम्मत में मसरूफ हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। सैलाब से पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ। अब हर कोई अपनी मदद आपके तहत आगे बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ इमदाद नहीं पहुँच पा रही वहाँ पर अल्लाह के नेक बंदे ही पहुँच रहे हैं। कराची के नौजवानों ने मुश्किल घड़ी में अपने बलोच भाइयों का साथ नहीं छोड़ा। सैलाब से तबाह हाल मोला चटूक वालों की मदद को कोई नहीं पहुँचा था। रफ़ायाम कराची के नौजवानों ने हिम्मत की। कराची से खिज़र आज़म की रिपोर्ट देखिए। 90% हमारे मकानात मुनहदम हो गए, जो 30% जो बाकी है वो भी मुतासिर है। हमारा जो मूला चुट्टो के तो मुख्तलिफ तकरीबन 20 गोटों पे मुश्तमिल है। कुछ माह कबल हम लोग वहाँ पिकनिक के लिए गए थे मौला छटुक, तो वहाँ पर हमारे कुछ लोगों से, मकामी लोगों से मुलाकात भी हो गई थी। वहाँ पर जब गए थे तो उन्होंने हमारे से बिल्कुल मेहमान नवाजी वाला रवैया अख्तियार किया। ऐसा लगा नहीं कि हम किसी गहरे इलाके में आए हुए हैं, ऐसा लगा था हम अपनों में आए हुए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई मदद के लिए आया न कोई, और जो वेलफेयर हैं कोई वेलफेयर भी हमारे तक नहीं पहुँचा। तो फिर कहीं किसी जगह से भी हमारा हेल्प के लिए कोई नहीं आया। तो फिर हमारे जहन में है कि हमारा दोस्त कराची में है, तो हमने व्हाट्सएप के ज़रिए उनको वॉइस किया और अपने जो इलाके के जो नुकसानात वगैरह हमने उनको सेंड किया। हमारे इलाके में न कोई गवर्नमेंट की तरफ से हमारा कोई मदद किया है, न कोई ट्रस्ट हमारे पास पहुंचा है, किसी न तरीके से किसी ने हमारे साथ ताउन नहीं किया है। लिहाजा हम अपील करते हैं हाजिर गवर्नमेंट से और मुखय्यर हजरात से, अल्लाह ताला ने जिसको इस्तिताअत दिया है कि हमारा साथ तावन फरमाए। हमने सोशल मीडिया पर जब उन्हीं लोगों को देखा तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो वही लोग हैं जो हमें वहाँ मिले थे। सिग्नल का भी इशू रहा, 4-5 दिन तक तो उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। हमें बहुत अफसोस हुआ कि उन भाइयों का ये हाल है, तो इस पर हमारा फ़र्ज़ था कि हम जितनी हमसे मुमकिन कोशिश हो सकती है हम कोशिश करें और उन भाइयों की मदद करें। सिनारी जो बलूचिस्तान का इस टाइम बना हुआ है वो मुश्किल है, रास्ते वैसे ही दुश्वार हैं बहुत। तो हमने जिन भाई ने वहाँ से बलूचिस्तान से मदद की अपील की थी उन्हीं को हमने यहाँ बुला लिया है और उन्हीं के साथ हम यहाँ से इंशाल्लाह रवाना हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। उन लोगों ने इस पे दिलचस्पी लेकर अपने तौर पर उन्होंने मेहनत की और कुछ उन्होंने राशन वगैरह उन्होंने जमा किया है। अपनी मदद आपके तहत हम कर रहे थे, तो हमने जो बेसिक चीज़ें थी जैसे आटा, दाल, चावल, चीनी, थोड़ी बहुत घी, तेल वगैरह, ये सब चीज़ें, थोड़े बहुत मसाले वगैरह हम लोगों ने जो है वो जमा किए। मेडिसन, हमारा अगला मरला बड़ा मुश्किल आया। हमने देखा कि हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए,
जिस के लिए हमें बड़ी मुश्किल हो रही थी। फिर हमने समा पे ज़फ़र अब्बास का इंटरव्यू देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसको भी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन वो मेरी तरफ से है, हमारी इदारे की तरफ से है। तो हम वहाँ पे भी गए, हमने उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बिल्कुल भाइयों की तरह हमारे साथ अपना रवैया रखा और हमें ट्रांसपोर्टेशन दी। इसलिए हमारी मुश्किल सबसे बड़ा मसला हमारा ट्रांसपोर्टेशन का था, वो हमारे लिए हल हो गया। पहले ट्रक हम निकालने की पोजीशन में बने हैं कुछ, वहाँ तो ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा ही, एक ट्रक तो कुछ भी नहीं है। तो लेकिन फिर बस वही है कि जो हो सकता है वो इंसान करे। अभी हमने एक ट्रक भेजने के बाद अभी भी हमारा जो है वो काम रुका नहीं है। अभी हमारा यही कोशिश है कि आगे भी इसको कंटिन्यू करें कुछ दिन तक, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। हम गुजारिश करते हैं कि जितने भी वेलफेयर है और अपने नुमाइंदे भेजें और हमें ट्रकों की ज़रूरत है। इस ट्रक से कोई सिर्फ हमारा एक गोट भी इससे मुकम्मल नहीं होता है, तो हर गोट में हमारा 200-300 घर है, इन घरों पे मुश्तमिल है। हम गुजारिश करते हैं कि दूसरे जो वेलफेयर वगैरह है तो अपने नुमाइंदे भेजें और अपने ट्रक भेजें। इंशाअल्लाह हम खुददार से इनको वेलकम कहेंगे, हम उनके नुमाइंदगी करेंगे, उनको अपने साथ ले जाएंगे। लाहौर का रुख करेंगे जहां जिना अस्पताल में आग लग गई है। आग अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे दानियल उमर ने हमें ज्वाइन किया है। दानियल, अभी क्या सिचुएशन है, आग पर काबू पा लिया गया और किस दर्जे की आग इसको करार दिया जा रहा है, वजह के सामने आई आग लगने की? देखिए महक, ये लाहौर का बड़ा अस्पताल है जिना अस्पताल, जिसकी पहली मंजिल है, उसके ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। ये सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर है जिसके अंदर आग लगी है। आग लगने के बाद जो अस्पताल के मुलाजमीन हैं पहले खुद आग बुझाने की कोशिश करते रहे, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 का जो अमला है, उनकी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, वो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। एक बार तो आग पर काबू पा भी लिया गया था, कूलिंग का अमल शुरू भी हो गया था, लेकिन दोबारा से आग जो है वो भड़क उठी, जिसके बाद अब भी कोशिश की जा रही है फायर ब्रिगेड की जानिब से कि आग पर जो है वो फौरी काबू पाया जाए। जो अस्पताल की इंतजामिया है उनके मुताबिक जो करीबी वार्ड हैं इस सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर के, उनमें से जो मरीज हैं उनको दीगर वार्ड्स में मुंतकिल, दीगर बिल्डिंग्स में मुंतकिल जो है वो कर दिया गया है। लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका कि आग लगने की असल वजह क्या है। जी सही है, ठीक है दानियल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कराची में चंद रोज पहले तक टमाटर की कीमतें आसमान से बातें कर रही थीं, जबकि प्याज की कीमत भी 150 और 200 रुपए किलो तक जा पहुंची थी। अब ईरान से टमाटर और प्याज की नई खेप बाजारों में पहुंच गई, जिसके बाद उनकी कीमतों में क्या फ़र्क पड़ा? अच्छा खासा, ये मैं कह रही हूँ। वैसे क्या फ़र्क पड़ा ये खुर्शीद आलम हमें बताएंगे अपने रिपोर्ट में, तो उनकी रिपोर्ट देखते हैं। कराची के बाजारों में ईरानी टमाटर और प्याज की नई खेप पहुंच चुकी है। कीमतों पर क्या असर पड़ा है, खरीदार कितना मुतमईन है और खुद ताजिर क्या बताते हैं, जानते हैं उन्हीं लोगों से। ईरानी माल कराची में पहुंचने के बाद जैसे हमारे को टमाटर मिलने चाहिए उस रेट पे, और रेट पे टमाटर नहीं पहुंच रहे। हर चीज़ महंगी है, प्याज 150 रुपया, आलू 70 रुपया। अभी किधर जावे आदमी? गरीब आदमी 500 रुपया कमाने वाला आदमी कहाँ से पूरा करेगा? हमारे लिए तो ये भी महंगा है, गरीब आदमी के लिए। गरीब आवाम जो सब्जी खाती है वो सब्जी से भी रह जाएंगे, महंगी होगी तो कम होना चाहिए, रेट कम होना चाहिए। परेशानी यही हो रही है कि इतनी महंगी, इससे बेहतर है कि चिकन लेके खा लो, सब्जी जो खानी है। 400 रुपये किलो से 150 पर आ गया, शुक्र है अल्लाह का। और कम हो जाएगा, अपनी फसलें आ जाएंगी और कम हो जाएगा। मुल्क खाली पड़ा हुआ है, हर सूबे में माल जा रहा है, माल कवरिंग नहीं कर रहा है अभी इंशाल्लाह 5 और 6 दिन में कवरिंग आ जाएंगे, सारा सामान रेट भी कम हो जाएगा। ये तो ईरान के माल आ रहे हैं, इंडिया अफगानिस्तान का माल आ रहा है, थोड़ा रेटें कम हो गई। अगर ये नहीं होता ना तो इस टाइम पे टमाटर 1000 रुपये भी किलो नहीं मिलता, प्याज 500 रुपये भी किलो नहीं मिलता, यानी हर चीज़ डबल रेट। आपने मुहावरा सुना होगा कि था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। जी हाँ, कराची के बाज़ारों में ईरानी और अफ़गान टमाटर और प्याज की नई फसल पहुंच चुकी है, जिसके बाद 400 से ऊपर जाने वाला टमाटर अब कम होकर 150 रुपये किलो पर मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है। और कम बेश यही हाल उस प्याज का भी है कि जो 80 और 100 रुपये के दरमियान बेची जा रही है। तो बहरहाल जो ताजिर रहनुमा है उनका भी ये कहना है कि आइंदा दिनों में
ان چیزوں کی قیمتوں میں مزید کمی دیکھی جائے گی۔ کیمرامین ایم کامران کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ اب لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بلوچستان میں گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر مچ عائشہ زہری سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حکام اور مزدوروں سے بھی ملاقات ہوئی۔ NHA اور مزدوروں نے لگن سے شاہراہوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام کیا۔ پبلک ورکس کی بحالی کے لیے لگن سے کام کرنے والے قوم کے ہیرو ہیں۔ مجھ سمیت پوری قوم کو آپ پر فخر ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر کا استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ ٹویٹ لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حکام اور مزدوروں سے جو ملاقات ہوئی ہے اس میں انہیں فخر ہے کہ تمام لوگ مل کر کام کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر مچ عائشہ زہری سے ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لکھا کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حکام اور مزدوروں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ NHA اور مزدوروں نے لگن سے شاہراہوں اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے کام کیا۔ پبلک ورکس کی بحالی کے لیے لگن سے کام کرنے والے قوم کے اصلی ہیرو ہیں۔ کیونکہ ہم سیلاب کی بات کر رہے ہیں، ہم نے بلوچستان سندھ کی بات کی ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی بڑی تباہی آئی جی۔ بڑا ڈویژن ہے سب سے بڑا سوات۔ اس کے اضلاع ہیں دیر اور چترال سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل کیا گیا ہے۔ اب ریلیف کی سرگرمیاں وہاں جاری ہیں۔ سما کے نمائندے سید شہاب الدین نے کمشنر مالاکنڈ ڈویژن سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے۔ آپ کو یہ گفتگو دکھاتے ہیں۔ بالکل، سوات میں سیلاب آیا اور گزر گیا، لیکن تباہی کی داستان چھوڑ گیا ہے اور سوات سمیت ملاکنڈ ڈویژن کے مختلف اضلاع میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ کمشنر ملاکنڈ ڈویژن شوکت علی یوسف زئی صاحب موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے سوات میں اور کن کن اضلاع میں جو ہے تباہی ہوئی ہے اور کتنے پیمانے پر بڑی تباہی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا مشہور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے اور میرا انٹرویو لیا۔ اس طرح ہے پاکستان دنیا میں 5th ولنریبل کنٹری ہے ٹو کلائمیٹ چینج۔ تو یہ جو موجودہ سیلاب آئی ہے صرف ملاکنڈ ڈویژن میں نہیں آئے بلکہ سارے ملک میں آئے۔ آپ کو پتہ ہے ساؤتھ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا۔ تو میں تھوڑا سا آپ کی خدمت میں یہ لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ملاکنڈ ڈویژن کا جو فگر ہے وہ جو اموات ہے وہ 66 ہے، 66، جو زخمی ہے وہ 47 ہے، جو فلی ڈیمیجڈ ہاؤسز ہے وہ ہے 2336، جو پارشلی ڈیمیجڈ ہے وہ 3197، جو ٹوٹل سکولز جو ابھی تک ہمارے پاس جو رپورٹس ہے وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں وہ ہے 438، 438۔ اس کے علاوہ ہیلتھ فیسلٹیز جو چھوٹے اسپتال ہے، بیسک ہیلتھ یونٹس ہے، رورل ہیلتھ سینٹرز ہے وہ ہے 35 ڈیمیج ہو گئے۔ اس کے علاوہ 517 کلومیٹر تک تقریباً یہ جو ہمارا روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، اور اسی میں سے مطلب 517 میں سے ہم نے 187 کلومیٹر ابھی ہم نے اس کی مطلب ٹیمپریری ریسٹوریشن کی ہے۔ سب ویلیز میں کم از کم لوگ اپنے گھروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ریسکیو جو آپریشن ہے کیا یہ مکمل ہو گیا ہے؟ اب ریلیف کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کس حد تک جائے گی؟ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے جب بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مطلب اس کے پھر مختلف فیزز ہوتے ہیں۔ پھر ریسکیو ایک فیز ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ریلیف کا فیز شروع ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ریہیبلیٹیشن اور ریسیٹلمنٹ کا فیز ہوتا ہے۔ تو ابھی تک تو ہم ان 2 فیزز میں ہیں۔ ایک تو ہے ریسکیو، تو الحمدللہ ریسکیو فیز زبردست طریقے سے جاری ہے۔ سیلاب تو ہر سال تقریباً اب آتا ہے۔ 2010 کے بعد سر یہ ہوا کہ لوگوں نے دوبارہ ہوٹلز تعمیر کرائے، پلازے تعمیر کرائے، تو اس حوالے سے آپ بتائے گا کہ اس وقت کیا صورتحال، انتظامیہ جو ہے نا کیا ایکشن لے گی کہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں نہ ہو اور جو ریور پروٹیکشن ایکٹ ہے اس پر جو ہے عمل درآمد بھی ہو؟ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے، خود بھی اسی علاقے کے ہیں۔ یہ جو کلام اور جو ریور سوات کی کنارے جتنی آبادیاں ہیں نا، مطلب یہ بیسیکلی 10 سے لے کے 30 سال پرانے ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ یار مطلب آئی ڈونٹ نو ڈپٹی کمشنر تو نارملی وہ تو NOC نہیں ایشو کرتے، NOC تو ایشو کرتا ہے یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ یا TMO کرتا ہے، لیکن بہرحال اس پہ انشاءاللہ میں ابھی دیکھتا ہوں، انشاءاللہ میرے ابھی بلکہ اس پہ ہم انشاءاللہ پراپر انکوائری بھی کریں گے کہ یار اگر کسی نے دی ہے تو انشاءاللہ they will be taken to task۔
मैं डिप्टी कमिश्नर के साथ दोबारा इस पर मीटिंग करूंगा और जितनी भी बिल्डिंग्स है जो अगेंस्ट द रिवर प्रोटेक्शन एक्ट बने हैं उनकी इंशाल्लाह सब हम डिमोलिशन करवाएंगे, उसको ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कमिश्नर मलाकंड डिवीज़न की बात है आपने सुनी। उनका ये कहना था कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया है, इसी तरह अब इस वक्त जो है रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी है और रिहेबिलिटेशन पर भी काम का आगाज़ किया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि हर साल सैलाब आता है और तबाही मचाते हैं, तो उनका ये भी कहना था कि जो तजावीज़ात है दरियाए स्वात की हदूद में उसके ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन किया जाएगा और मज़ीद किसी को भी ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो तामीरात करे। अच्छा जी, अब आपको बताएं कि पाक फौज के सिपह सालार ने वादा पूरा करके दिखाया। सैलाब से तबाह होने वाला बहरीन पुल दिन रात की मेहनत से सिर्फ 5 रोज में ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। लोग खुशी से निहाल हैं, पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। सुमेरा खान की रिपोर्ट। पाक फौज के हक में नारे लगाते ये हैं सवात, बहरीन, बदियन और ख्वाजाखेला के मकीन, जिनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पुल की बहाली से इन इलाकों का कई रोज से मुनक़ता राब्ता बहाल हो गया। पाक फौज की गाड़ियां और हैवी मशीनरी गुजरने पर पुल की मजबूती भी सबने देख ली। पाक फौज के सिपह सालार ने 5 रोज पहले सवात में जो वादा किया था, पेशावर कोर के आर्मी इंजीनियर्स ने वक्त से पहले पूरा कर दिखाया। अभी सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है कि हमने यहाँ से कलाम तक रोड खोलनी है। कुछ लोग कह रहे थे 15 दिन में खोलेंगे, मुझे उम्मीद है कि हम 6 से 7 दिन में इंशाल्लाह खोल लेंगे। इलाके में हैवी मशीनरी पहुँचने का रास्ता खुलने पर इमदादी कामों और बहाली की सरगर्मियों में तेजी लाने की राह भी हमवार हो गई। सैलाब मुतासरा बच्चों में अब सिचुएशन ऐसी है कि कितना ये लोग देख के आ रहे हैं, इन पे कितना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है। अब इसको रिवर्स कैसे किया जाए? इनमें ज़ाहिर सी बात है खुशियाँ बांटनी चाहिए, इन्हें जो नफसियाती ट्रॉमा है उससे निकालना चाहिए। उसके लिए क्या किया जा रहा है? कराची का शाहनवाज शहर गोट है, यहाँ एक सैलून कैंप का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे बच्चों की जो है वो बाल जो है उनकी तराश खराश की जा रही है, उनको भरपूर जो है वो पैम्पर किया जा रहा है। इस पर साथ सादरी की रिपोर्ट देखते हैं। एक फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ जहाँ पर जो सैलाब से मुतासरा बच्चे हैं उनकी सेहत के हवाले से, उनकी साफ़ सुथराई के हवाले से एक छोटी पर बहुत ही खूबसूरत सी काविश की गई है। वो काविश क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। 5 दिनों से यहाँ आए, बाल कटवाए, कपड़े मिले ऐसे बाल खराब हो रहे, नूह खराब हो रहे, माल खराब हो गया, पानी आ गया तो सब कपड़ा आला थी गया। अभी यहाँ पर सही है, अच्छा लग रहा है? आए थे, अच्छा लग रहा है, नाखून भी कटे। हम तकरीबन इधर जो आए हुए 1 हफ्ता हो गया है हमें। वहाँ पर सैलाबी सूरत हाल थी तो पानी की वजह से जो है ना बच्चों में जो बीमार ये बाल थे या कपड़े थे वो सारे तो ख़राब हो गए। इस वजह से हम जो यहाँ पे आए थे तो बच्चे बीमार होने लगे, इसकी वजह से डायरिया फैलने लगी और भी सारी बीमारियां थी। आपने जो आज ये काम किया है इसकी वजह से इसके नाखून भी कटवाए हैं, इसके बाल कटवाए हैं, इसको इन लोगों को आप लोगों ने कपड़े दिए हैं, तो इससे इंशाल्लाह बहुत सारा फ़ायदा होगा। हमने कहा कि यार कोई ऐसा काम किया जाए ताकि उसका इम्पेक्ट भी अच्छा जाए, मैसेज अच्छा जाए। तो पहले हमने कैंप शॉप के नाम से एक दुकान खोली थी, बच्चों को तोहफे दिए थे, टॉफ़ियाँ, चिप्स, चॉकलेट, ये वो, ताकि वो ट्रॉमा से निकलें। खिलौने दिए थे ताकि उनका टाइम वेस्ट न जाए, खेलें। फिर बुक्स, पेंसिल, शॉप्स, किताबें दी थी ताकि वो थोड़ा पढ़े भी सही। मैंने सोचा कि यार 15 दिन हो गए हैं वो सैलाबी पानी से निकले, नहाए नहीं है अभी तक, न नहाए हैं। उनके बाल मैंने देखे बड़े हुए थे, नाखून में कचरा फैला होता। तो मैंने कहा कि यार ये तो हमारे बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चों की ये हालत होती है घर में तो हम कितने परेशान होते हैं, होने ही नहीं देते ये हालत। तो ये भी तो हमारे बच्चे हैं, तो हमने कहा कि इनको ज़रा अच्छा करते हैं, शहज़ादियाँ लगे। आइडिया हमने भी सोचा नहीं। बच्चों को ऑफ कोर्स खाना मिल रहा है और रहने की जगह मिल गई है, पानी मिल गया है, लेकिन ये चीज़ भी है कि उनकी सफाई का कोई ख़ास ख्याल रखा जा नहीं रहा। और अगर कोई रखा जा भी रहा है तो वो फिर माल जो है, जो भी सामान है वो अंदरूनी सिंध और बलूचिस्तान वगैरह की तरफ रवाना हो रहा है। लेकिन बहुत सारे मुतासरीन ऑलरेडी कराची के अंदर मौजूद हैं अभी, और अभी हम तकरीबन 250 से लेकर 250 से लेकर 280 बच्चे कर चुके हैं। और अभी भी अब हमारा इरादा सिर्फ बच्चों का था, लेकिन एक बुजुर्ग भी आके मौजूद आ गए, तो उनको मना नहीं करेंगे। तो इस एक्टिविटी को हम कोशिश करेंगे हम इसको आगे बढ़ाएं। सैलाब से मुतासरा इन बच्चों के बाल कटवा कर, उनके नाखून तरशवा कर उनकी सेहत को यकीनी बनाया है। ये काम बज़ाहिर दिखने में तो छोटा है, पर यकीनी तौर पर इसका अमल इन बच्चों की ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए मददगार साबित होगा। कैमरामैन इम्तियाज़ अली के साथ साबरी, समा, कराची।
चलें जी, ये तो एक रिपोर्ट थी, लेकिन सैलाब से बहुत ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं, लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हुए हैं कि नकल मकानी करें। अब एक रफली आइडिया है 3 से 3.5 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं। अब इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद कशकोरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जाहिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे बताएगा कि हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3 से 3.5 करोड़ अफराद का ये कहा जा रहा है कि इस सैलाब से वो मुतासर हुए हैं। आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, ये कितनी बड़ी कुदरती आफत है और क्या क्या मेजर नुकसानात हुए हैं? देखें जी, ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी कुदरती आफत है, क्योंकि इस वक्त 6.5 करोड़ लोग इस सैलाब से मुतासर हुए हैं और कम से कम ये ख्याल किया जा रहा है कि 55 लाख जो लोग हैं वो घरों से बाहर हैं सैलाब की वजह से, और 151 शहर इस मुल्क के जो उनके जितने भी देहाती इलाके हैं वहाँ पर ये सैलाब मौजूद है। ये सबसे बड़ी आफत है पाकिस्तान की तारीख की। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की जो फसलें हैं, जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं, वो सारी तबाह हो चुकी हैं। कुछ जो अब तक फिगर्स आए हैं, जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये बताया जा रहा है कि 25 अरब डॉलर, जिनके पाकिस्तान का तकरीबन 60% जो बजट है, उसके अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा है इस सैलाब से। अगर मैं आपके सामने एग्जैक्ट फिगर जो अभी तक हमें मौसूल हुए हैं, सरकारी आदादो शुमार हैं, ये कहीं ज़्यादा हो जाएंगे आने वाले दिनों में। वो कुछ यूँ हैं कि जिसमें मैंने आपको बताया कि 60 लाख लोग जो घरों से बाहर हैं, उनको खाना चाहिए, उनको दवाइयाँ चाहिए। जो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं वो शुरू हो चुकी हैं। तकरीबन 1300 लोग इस सैलाब में मर चुके हैं। ये अभी अंदाज़ा है, ये फिगर कहीं आगे जा सकता है। इसके अलावा 2 करोड़ एकड़ पाकिस्तान की फसलें जो ज़मीनों पर थी, या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं या उनको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। अहम फसलें चावल और कॉटन की हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ दालें हैं, जिस तरह ज्वार है या फिर जानवरों का खाना वगैरह है। तो ये मेजर जो फूड बास्केट है वो इस सैलाब ये बहा के ले गया है। जाहिद, किसी भी आफत के बाद इब्तदाई जो दिन होते हैं उसमें तो बड़ा ज़ोर शोर से काम होता है। वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है तो ये जज्बे जो हैं वो झाग की तरह बैठते जाते हैं। अभी कौन कौन से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इमदादी काम शुरू भी नहीं हुए या जहाँ ज़्यादा काम की ज़रूरत है? देखिए, इस वक्त तकरीबन 11 ऐसे अजला हैं मुख्तलिफ सूबों में जिसमें क्राइसिस सिचुएशन है। जिस तरह पंजाब से अगर मैं शुरू करूं तो राजनपुर है, रुझान है, फिर तौसा है, लिया है, मुजफ्फरगढ़ है, फिर आप सवात कालाम है, मर्दान है, चारसदा है, नौशहरा है, फिर आप सिंध में देखें जोही है, दादू है, इसके अलावा सखर है, खैरपुर है, बेनज़ीराबाद, शहदाद कोट है, फिर बलोचिस्तान में नसीराबाद, जाफराबाद। बलोचिस्तान तो तकरीबन पूरा सूबा है, वहाँ पर एक क्राइसिस सिचुएशन है। कम्युनिकेशन सिस्टम जो पाकिस्तान का है, 5800 किलोमीटर पाकिस्तान की जो सड़कें हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम है, या वो मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है या जुज़वी तौर पर उसको नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा तकरीबन 36 छोटे डैम्स हैं, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में 2 डैम्स, उनको नुकसान पहुंचा है। तो ये वो यहाँ पर क्राइसिस सिचुएशन इसलिए है कि लोगों को खाना, दवाइयाँ चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया लाखों लोग बाहर हैं और फिर 21 दिन बाद पाकिस्तान में सर्दी शुरू हो जाएगी। जो पोस्ट फ्लड सूरत हाल है वो इसी वजह से यूनाइटेड नेशन ने और मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को आफत ज़दा करार दिया जाए, क्योंकि सूरत हाल ऐसी है जिसमें पाकिस्तान के लोगों को खाना,
खुराक, दवाइयाँ चाहिए ताकि जो अमवात हैं उनको रोका जा सके, जो मुमकिना अमवात हैं। और सबसे अहम बात यह है कि 450 से ज़ायद बच्चे हैं सैलाब में जो फोत हुए हैं, फिर ख़वातीन हैं। तो ये वो मसाइल हैं लोगों के जो बाहर हैं, जिनको छत चाहिए, खाना चाहिए, साफ़ पानी चाहिए, ताकि जो क्राइसिस है उससे निपटा जा सके। पाकिस्तान के पास इस वक्त इतनी कैपेसिटी नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल अपील की गई है हुकूमत की तरफ से। तो ये हालात हैं इस वक्त पूरे मुल्क में सैलाब की वजह से। तो साहिद साहब, आपके नज़दीक इन मुतासरीन की मुकम्मल बहाली के लिए कितना वक्त दरकार होगा? और फिर सबसे बड़ा सवाल कि क्या हमारे पास इतने वसाइल हैं कि हम मुतासरा लोगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रिस्टोर कर सकें? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया, पाकिस्तान के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना हमारे पास वसाइल हैं। पाकिस्तान की जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनकी कैपेसिटी बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आफत थी, अभी तक मौजूद है पाकिस्तान में। अगरचे इंटरनेशनल प्लजेस ज़रूर आई हैं, इस वक्त $750 से ज़ायद यानी कि 170 अरब रुपए की पाकिस्तान को प्लजेस मिली हैं, जिससे कई ममालिक ने पाकिस्तान को मदद फराहम करने का वादा किया है। ये मदद बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि जो पोस्ट फ्लड सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि लोगों को जो बुनियादी चीज़ें हैं वो पहुंचाई जा सकें। उसके बाद ज़ाहिर है 20 दिन बाद जो 20 लाख से ज़ायद घर तबाह हुए हैं, और अभी ये फिगर शायद इससे कहीं ज़्यादा हो, लोगों की रिहेबिलिटेशन दरकार है। और ये 2010 में जो तबाही हुई थी, या 2005 में आपको मालूम है ज़लज़ले से 2004-05 में, ये उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को अलर्ट किया है पाकिस्तान ने, मीडिया भी कर रहा है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा नुकसान और ज़ाविया हो सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से मुख्तलिफ जो अज़ला हैं, या दरियाए सिंध के जो बेड है रिवर इंडस का, वहाँ पर मुख्तलिफ अज़ला हैं। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट रैया की मैं आपको बात करता हूँ, वहाँ पर आपको 240 के करीब कोटद्दू डिस्ट्रिक्ट लिया है, या फिर बखर का एरिया है, करोड़ का 240 ऐसी यूनियन काउंसिल्स हैं। वहाँ पर सूरत हाल अभी पता नहीं है, मालूम नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से वहाँ पहुँचा नहीं जा सका है। एक मसला इस सैलाब में ये भी रिपोर्ट आ रहा है, पूरे मुल्क से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कई अजलास से, कि जो कुछ असर वाले लोग हैं जहाँ पर पानी मौजूद है, बिलखसूस अंदरून सिंध से लोग वो पानी, और या फिर जो छोटी छोटी नहरें हैं, तोड़ा जा रहा है पानी को लोगों को बचाने के लिए। तो ये एक जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये इंतहाई जुल्म है उन गरीब लोगों के साथ, जहाँ पर पानी खड़ा है, पानी ज़हर है, वहाँ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या आगे समंदर की तरफ नहीं जा रहा। तो अंदरून सिंध सूरत हाल बहुत ख़राब है। और पाकिस्तान में हो सकता है जो गंदम की फसल, उनमें से कई लाख एकड़ पर बिलखसूस सिंध में ये काश्त ना हो सके आने वाले 1.5 महीने में, क्योंकि पानी वहाँ मौजूद होगा। बहुत शुक्रिया ज़ाहिद गिशकोरिया हमारे साथ मौजूद थे, और जो उन्होंने पूरी तहकीक की है कि कहाँ कहाँ पे सैलाब और इसके अलावा कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है इस वक्त मज़ीद चीज़ों की, उस वाले से हम आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान न्याज़ी की इदारों को बदनाम करने और नफरत फैलाने की मुहिम हर रोज़ एक नई इंतहा को छू रही है। इदारों और उसकी क़यादत पर बराह रास्त कीचड़ उछालते और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इनका मज़मूम एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाना और कमज़ोर करना है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट लिखा है, और वज़ीर आज़म ये लिख रहे हैं कि इमरान न्याज़ी के इदारों को बदनाम करने और नफरत फैलाने की मुहिम हर रोज़ एक नई इंतहा को छू रही है। इदारों और उसकी क़यादत पर बराह रास्त कीचड़ उछालते हैं और इल्ज़ामात लगाते हैं। इनका मज़मूम एजेंडा मुल्क में इंतशार फैलाना और मुल्क को कमज़ोर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने ये वाज़ेह अल्फाज में लिखा कि इदारों उसकी क़यादत पर बराह रास्त कीचड़ उछालते हैं और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा।
ویلکم بیک. اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف عمران خان کی درخواست نمٹا دی ہے. دوران سماعت چیف جسٹس اطہر مینولا نے عمران خان کے نئے متنازع بیان پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے محب وطن ہونے کا تعین کرے. 3 کروڑ لوگ متاثر ہیں اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. کیا سیاسی قیادت ایسی ہوتی ہے؟ مزید جانیں گے اسلام آباد سے اپنے نمائندے سے بھی، لیکن ابھی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف عمران خان کی درخواست نمٹا دی ہے. دوران سماعت چیف جسٹس اطہر مینولا نے برہمی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے محب وطن ہونے کا تعین کرے. 3 کروڑ لوگ متاثر ہیں اور ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا سیاسی قیادت ایسی ہوتی ہے؟ آگے بڑھتے ہیں. وفاقی وزیر آبی وسائل اور شینی رہنما پیپلز پارٹی خورشید شاہ نے دنیا سے پاکستان کے قرضے معاف کرنے کی اپیل کر دی. ان کا کہنا ہے کہ IMF سے بھی کہیں گے کہ شرائط پر نظر ثانی کرے. خورشید شاہ نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے عام انتخابات کی تاریخ بھی بتائی. سما نیوز سے خصوصی گفتگو میں بولے عمران خان کو ڈر ہے کہ وہ پھنس جائیں گے، اس لیے دھمکیاں دے رہے ہیں. عدالتیں ڈر گئیں تو کل کو ہر کوئی ہجوم کے ساتھ فیصلہ لینے چلا جائے گا. ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں نمائندے خصوصی جاوید فاروقی سے. جی جاوید. جی، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں پانی کے اور آبی ذخائر کے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر عمران خان کو بھی لیا جا سکتا ہے؟ ہم تو آج بھی دعوت دے رہے ہیں، آ جائیں، بیٹھ جاؤ، ہمیں راستہ بتاؤ. اچھا، کیونکہ ہم نے تو 3 مرتبہ کہا. تو آپ حکومت کے طور پر عمران خان کو ڈائلاگ کی آفر کرتے ہیں؟ آ جائیں، بالکل آفر کرتا ہوں اس کو. بس ملک کے خاطر بیٹھنا چاہیے سیاستدانوں کو. شاہ صاحب، الیکشن کی ڈیٹ پر بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، الیکشن کی ڈیٹ تو عمران خان دے چکا ہے. اس نے کہا تھا کہ 13 اگست 2023 سے 1 گھنٹہ پہلے حکومت نہیں جائے گی. اچھا، خود کہا ہے اس نے. تو ہم اس بات پہ تو اس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں. اتنی بری حالت ہے اکانومی کی اور یہ سیلاب کی، اور اس کے بعد پھر کل خالد صاحب نے کہا ہے کہ اگر میرے خلاف یہ کارروائیاں نہ روکی گئی تو پھر میں اسلام آباد کی طرف آؤں گا. اب امتحان ہے کہ قانون اور آئین سپریم ہے یا تھریٹ سپریم ہے. ہم نے تو گنوا دیا ذوالفقار علی بھٹو کو، مگر پاکستان کے خلاف ایک سلوگن نہیں لگایا. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دیوار سے لگا رہے ہو. چپ کر گئے، صبر کر گئے پاکستان کے خاطر، کیونکہ یہ چھاؤں بڑی ہے. بے نظیر بھٹو کو پنڈی میں شہید کیا گیا، ہم نے صبر کی. لیاقت علی خان کو گولی مار کے شہید کیا گیا، ہم نے صبر کر لیا. مگر یہ بندہ ہے جو زیادتی کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور عدالتیں ڈیفینسو ہو رہی ہیں. اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد جو بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ IMF کے ساتھ آپ نے جو ڈیل کی ہے اس پر عمل درآمد آپ کیسے کریں گے؟ اتنے ہیوی ٹیکسیشن کیسے کریں گے؟ صوبوں سے سرپلس کیسے لیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب IMF کا مسئلہ چل رہا تھا تو عمران خان نے اس کو خراب کیا. خراب ایسے ہوا، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، دوسرے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں. میں خراب اس لیے ہوا کہ مجھے پھانسی دے دو گے پھر بھی میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. اور جب آپ نے جا کے گھٹنے ٹیک دیے، پاؤں میں پڑ گئے، تو پھر تو وہ اپنی آنکھیں دکھائے گا. اس وقت میری قوم دنیا کے ممالک سے اپیل ہے کہ اگر آپ نے انسانیت کے لیے سوچنا ہے، ہیومن رائٹس کے لیے سوچنا ہے، تو پاکستان کے ان حالات میں جو آج حالات ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے، یہ پاکستان کا قرضہ معاف کر دیں کہ بھائی ہم نے آپ کو معاف کیا. جو آپ قرضے پہ انٹرسٹ دیتے یہ آپ کو آ گیا. موجودہ حالات میں آپ حکومت کو، ظاہر ہے آپ تو عوام میں سے ہیں، غریب عوام بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے. فوری ریلیف عام آدمی کو کس طرح سے مل سکتا ہے؟ فوری ریلیف جو دیا ہے عام آدمی کو، جو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، لے لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، BISP کے تھرو دیا ہے. BISP میں سندھ میں ہمارے تقریباً 18 سے 19 لاکھ لوگ ہیں جن کو BISP ہے، جن کو اناؤنس کیا گیا ہے کہ 25,000 دیے جائیں گے اور مل بھی رہے ہیں. ادھر سے لے کے جیب میں ڈالتے ہیں، ادھر کہتے ہیں دے ہمیں تو کچھ نہیں مل رہا. IMF دباؤ ڈال رہی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں، اپنی حکومت کے لیے کہہ رہا ہوں، پیٹرول پہ ٹیکس ڈال رہے ہو، سگریٹ پہ نہیں ڈال رہے. کیوں بھائی؟ جس سے آپ کو 200 ارب بھی بچ سکتے ہیں، بیماریوں کی دوائیں آتی ہیں، انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیکس ریونیو بڑھ سکتا ہے. لوئسٹ ان ورلڈ ہے سگریٹ کی ٹیکس. $1.2 کی ہمارے پاس پیکٹ ہے. آبی ذخائر کے آپ وزیر ہیں، کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس میں سے کیسے نکلیں گے؟
تو کہ پہلے تو میں کہوں کہ یہ دریائی سیلاب نہیں ہے، یہ آسمانی سیلاب ہے جس نے ایک ہی وقت کے اندر کوئی ٹائم نہیں لیا ہے، ایک ہی وقت کے اندر ساری تباہی کر دی ہے۔ ہمارے سامنے دریائی سیلاب ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھی، اتنی بڑی برساتوں کے بعد جو مجھے خوف بھی تھا کہ جو 5 لاکھ 6 لاکھ پانی ہے یہ ہٹ کر سکتا ہے، مگر جو ہم نے تیاریاں کی تھی 10-15 سال سے، جو پروٹیکشن بند تھے ان کو مضبوط کرنے کی، وہ ہمارے کام آ گئی۔ خدا نخواستہ اگر وہ اتنے کمزور ہوتے تو ان برساتوں میں جو کنٹینیو برساتیں رہی ہے 1 مہینہ، اس سے یہ ڈیمیج ہو جاتا اور بہت بڑا نقصان ہوتا۔ الرٹ یہ تھا کہ برساتیں 40 سے 45% زیادہ پڑیں گی نارمل حالات سے، جو مانسون سے۔ یہ برساتیں پڑی ہیں کم سے کم ایوریجلی 600 سے 700% ابو، اور یہ انبلیویبل تھا، سوچ سے بالا تر تھا، کسی کی سوچ میں نہیں تھا۔ یہ تو امریکہ جیسے اور یورپ جیسے ملکوں کو بھی تباہی کروا دیتا ہے۔ نوشہر و فیروز ہمارا علاقہ ہے، سکھر سے 150 کلومیٹر دور، وہاں پٹیدن اسٹیشن ہے بہت پرانا۔ اس جو اسٹیشن پہ جو رپورٹ آئی وہ 1750 ملی میٹر پانی کی رپورٹ آئی کہ 1750 ملی میٹر جو دنیا کا ریکارڈ ہے، دنیا کا برسات پڑی ہے، عالمی ریکارڈ۔ یہ صرف ایوریجلی سندھ میں برساتیں 700 کی ایوریج آئی ہے ملی میٹر برسات کا۔ سندھ میں اس وقت جو کچے مکان کی تعداد ہے ایز پر مردم شماری 2008 کی 30 لاکھ کچے مکان ہے، اور کچا مکان ایک نہیں بچا ہے۔ جتنی فصلیں تھیں، جتنی کچھ تھے، وہ سارے بالکل تہس نہس ہو گئے۔ کم سے کم 75% کاٹن کم ہوگی، 70%، ہاں، کم سے کم جو کاٹن کا لاس ہوا ہے صرف سندھ میں، وہ ڈر کے کہہ رہا ہوں 200 سے 250 بلین کا لاس ہوا ہے۔ یہ بھی بڑا ایک فیکٹر آئے گا آگے چل کے کہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی کاٹن، کیونکہ آپ کو ٹیکسٹائل آپ کو نہ بند ہو جائے گی۔ اچھا صاحب، اس کے اندر ایک اور چیز جس کی نشاندہی ہو رہی ہے میڈیا میں، وہ یہ ہے کہ سندھ کے اندر بڑے سرزمین دار، جس میں کئی ارکان اسمبلی بھی ہیں، پولیٹیشین بھی ہیں، پارٹی کے عہدیدار، یہ بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان کا بھی اس میں کے اندر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بند نہیں توڑے اور یا پھر ان علاقوں کی طرف پانی کا رخ موڑ دیا جس سے تباہی ہوئی۔ یہ آسمانی بارش ہے، سب کے پاس ایک جیسا پانی کھڑا ہے۔ اگر میرے پاس 3 فٹ پانی ہے، 4 فٹ ہے، تو دوسرے کے پاس بھی 4 فٹ پانی ہے، وہ کہاں سے بند توڑے گا؟ جب یہ سیلاب آیا ہے، بے شک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بارشی سیلاب ہے، لیکن پھر بھی دریاؤں کے پانی کو محفوظ کرنے کے حوالے سے نئے ڈیمز کی تعمیر پر ایک بڑا ریجڈ سٹانس آتا ہے خود پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، خاص طور پر کالا باغ ڈیم کو لے کر۔ تو اس موقع پر کیا ایسے نئے ذخائر کی ضرورت محسوس نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیں، 2008 سے آج کم سے کم یہ ہو گیا ہے کہ 14 سال ہو گئے۔ 14 سال میں آپ دیکھ لیں ریکارڈ پہ کہ پیسے کتنے رکھے گئے، اور 15 سال ملے ہیں، اور 15 سال میں کام ہوا ہے۔ میں بدرات واٹر کیوں لی میں نے خود لی، اس لیے کہ مجھے نظر آتا ہے کہ پاکستان کا ایک ہی راستہ ہے باہر نکلنے کا، ایک اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اپنے پاؤں پہ صرف ڈیمز کی پانی کی ایگریکلچر کی وجہ سے کھڑا ہو سکتا ہے، اور اتنا بڑا ملک بن سکتا ہے، اتنا بڑا ملک بن سکتا ہے جو دنیا آپ کے پاس آئے گی کہ ہماری مدد کرو۔ تو کیا انیشیٹو لے رہے ہیں اس سلسلے میں؟ اس سلسلے میں اس سال ہم نے اس وابڈا کو جو 60-50 بلین دیے جاتے تھے، اس سال 125 ارب روپے کمٹمنٹ کی گئی ہے کہ ہم آپ کو دیں گے۔ کالا باغ ڈیم پہ صرف ایک پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے، پولیٹیکل ایشو بن گیا ہے، ٹیکنیکل نہیں ہے، پولیٹیکل ایشو بن گیا۔ ٹیکنیکل یہ ہے کہ کالا باغ ڈیم کی سائڈ جو ہے وہ سائڈ ہے جہاں سے اوپر سے پانی جا سکتا ہے۔ ڈیم اور بیراج میں فرق ہے۔ کورے نے جب 1928 میں خط لکھا اور پنجاب حکومت نے ان کو خط لکھا کہ ہمیں یہاں بیراج بنانے دی جائے، تو ان لوگوں نے بیراج بنانے نہیں دی تھی۔ ان کا پہلے جب سندھ کے جتنے بھی سسٹم ہے وہ اپگریڈ نہیں ہوں گے تب تک آپ بیراج نہیں بنا سکتے۔ یہ یعنی قابل غور ہے منصوبہ، یا اس کو شیلف کر دینا چاہیے؟ حال فی الحال اپنے 3 ڈیم تو بنانے دو جو ہم بنا رہے ہیں بڑے والے، تو وہ تو بن جائے، ہم پانی میں سیکیور کر دیں، پانی میں اتنا تو سیکیور کر دیں، پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو کالا باغ ڈیم بعد میں بنایا جائے، ضرورت پڑتی ہے تو۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ خورشید شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی۔ عمران خان صاحب جو اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کر رہے ہیں، انہیں مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، اسٹے ود اس۔
ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف سکھر پہنچے ہیں. ایئرپورٹ پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے ان کا استقبال کیا ہے. وزیر اعظم نے سیلاب متاثرہ علاقوں کا جائزہ بھی لیا. مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف ضلع قمبر شہداد کوٹ جائیں گے. بارشوں اور سیلاب سے نقصانات اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ بھی لیں گے. اس کے علاوہ قمبر شہداد کوٹ میں امدادی کیمپ کا دورہ کریں گے. دورے کے دوران وزیر اعظم سیلاب متاثرین سے بھی ملاقات کریں گے. یہ مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف اس وقت پہنچے ہیں سندھ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ نے استقبال کیا ہے. اور اس کے بعد وزیر اعظم سندھ میں جو متاثرہ علاقے ہیں, شہر ہیں, جگہیں ہیں سیلاب سے جو متاثر ہوئی ہیں وہاں کا دورہ کریں گے. اور سب سے مین چیز جو نقصانات ہے اور جو امدادی کارروائیاں ہیں, جو ریلیف کیمپ ہے, اس حوالے سے اپڈیٹ بھی وزیر اعظم کو کیا جائے گا. اس کے علاوہ قمبر شہداد کوٹ کا وزیر اعظم دورہ کریں گے اور فضائی دورہ جو ہے, فضائی مناظر جو ہے وہ بھی فیصل دیکھ کے اس سے بھی تخمینہ لگایا جائے گا نقصانات کا. ممتاز ادیب اور مزاح نگار انور مقصود نے کہا ہے کہ ان کے ڈرامے 14.5 اگست میں بولا گیا قابل اعتراض جملہ ان کا نہیں تھا بلکہ پروڈیوسر نے اپنے طور پر شامل کیا تھا جو بعد میں نکال دیا گیا ہے. سما کے نمائندے خصوصی ریحان احمد کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے مزید کیا کہا, آپ کو سنواتے ہیں. 14 اگست ہم نے دیکھا, بہت ہی پسند آیا اور اس کا جو اسکرپٹ تھا, اس کا جو میسج تھا, جو میسج آپ نے دینے کی کوشش کی, اس میں آپ کس حد تک کامیاب رہے؟ میں 1948 پاکستان آیا, عمر 8 برس تھی. پہلی آزادی تو ہم نے بڑے شوق سے منائی تھی, جھنڈے لے کے. اس کے بعد مجھے 14 اگست نظر نہیں آئی پھر آج تک. تو میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں کہ اگر 14 اگست آ گئی تو میرے کھیل کا نام اگر زندہ رہا تو 14 اگست ہوگا. گاندھی, پٹیل, نہرو, یہ لوگ ماضی میں رہتے تھے, حال کی بات کرتے تھے. قائد اکیلے تھے جو مستقبل سوچتے تھے مسلمانوں کا کہ کیا حال ہوگا مسلمانوں کا اگر میری بات نہیں مانیں گے. یہ جو آج ہو رہا ہے مسلمانوں کا ہندوستان میں, یہ تو قائد دیکھ چکے تھے پہلے کہ یہ ہونا ہے. گاندھی کب تک رہے گا, اور وہ ہوا حال مسلمانوں کا. ایک جملہ تھا اس پلے کا جس پہ بہت زیادہ اعتراض ہوا ہے, بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنا کہ منٹو پارک میں جی اس لیے منظور ہو گئی قرارداد پاکستان. وہ جملہ میرا نہیں ہے, میں اس طرح کا جملہ لکھ نہیں سکتا. وہ جملہ بچے کے منہ سے نکل گیا. جو ظاہر ہے کہ اب چھوٹے بچے ہیں, اس کے بعد نکال دیا, اس بچے کو بھی نکال دیا پلے سے, وہ جملے کو بھی نکال دیا. جو ڈائریکٹر نے کہا کہ عام لوگوں کے لیے اس کو مجھے کچھ کرنا پڑے گا. بہت سی باتیں اس نے اپنی مرضی سے کی ہیں جو میں نے اعتراض بھی کیا تھا, بہت سی باتیں نکال بھی دی ہیں. فلم انڈسٹری کے حالات بڑے خراب ہیں. اصل میں دنیا بھر میں حکومت کی سپورٹ ہوتی ہے فلم انڈسٹری کو, ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں حکومت مطلب عوام کو سپورٹ نہیں, حکومت کو تو فلم کو کیا کریں گے. وہ کس طرح سے سپورٹ کرنی چاہیے حکومت کو فلم انڈسٹری کو؟ وزیر کے لیے ضروری ہو دوسری فلم میں کام کرنا. کوئی نہ کوئی وزیر کسی ہیروئن کے ساتھ آئے تو شاید سپورٹ شروع ہو, ویسے نہیں ہوگی. یعنی شیخ رشید, ریما, تو پھر شاید گورنمنٹ کی سپورٹ شروع ہو. شہر کی حالات جو کراچی کے ہیں اس وقت بہت خراب ہیں. سڑکیں ہم دیکھتے ہیں, پانی, بجلی کے مسائل ہیں. بعض شہر اجڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں, کراچی ان میں سے ایک شہر. نور حق سے جو منور ہو, یہ وہ محفل نہ تھی. بارش رحمت ہوئی لیکن زمین قابل نہ تھی. لوگ لاہور اور اسلام آباد جا رہے ہیں کراچی چھوڑ کے. وہ تو تھوڑے دنوں بعد وہ لاہور اور اسلام آباد بھی چھوڑ کہیں اور جانا چاہیں گے. پہلے کراچی میں ڈیفنس اور کلفٹن کی حالت بہت بہتر تھی, اور جو دیگر علاقے تھے وہاں پانی جمع ہوتا تھا, کیچڑ اور یہ سیوریج کے مسائل. اب ڈیفنس کی حالت جو ہے وہ بھی نہیں, ڈیفنس کی حالت تو 47 سے لے کے اب تک بہت اچھی ہے. ڈیفنس سوسائٹی کی حالت ٹھیک نہیں ہے. بات کرتے بھی ڈر لگ رہا ہے کہ شاید اس پہ بھی پکڑنا ہو جائے. اب میں بخاری پہ رہتا ہوں تو 1.5 فٹ پانی میرے گھر کے آگے تھا اور ہفتوں رہا ہے. کچھ دن پہلے سما سے بات کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ MQM جو ہے وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے, اور ویسا ہی ہوا.
اب ان کے بھی 4-5 حصے بن گئے ہیں تو دروازے بہت ہو گئے ہیں، ورنہ پہلے ایک دروازہ تھا تو کہیں جانا مشکل تھا، اگر دروازہ بند کر دیا ہے وہ تو وہیں رہتے تھے۔ کچھ کہا بھی نہیں اور سب کہہ بھی گئے۔ دیٹس انور مقصود فار یو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محکمہ ماہی پروری کا بڑا اقدام، تاریخ میں پہلی بار مچھلیوں پر کی جانے والی تحقیق پر لکھی گئی 50,000 کتب کو ایک چھت تلے رکھ کر ایشیا کی سب سے بڑی اور پہلی فش لائبریری قائم کر دی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں عائشہ عطا۔ ہزاروں کتابیں، موضوع صرف ایک، اور وہ ہے مچھلی۔ مچھلیاں کس پانی میں افزائش پاتی ہیں، کون سا ماحول ان کے لیے سازگار ہے اور انہیں کن بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو ملیں گے ان کتابوں میں۔ معاملہ ہو مچھلی کی خوراک کا یا ماحولیاتی آلودگی سے انہیں بچانے کا، ہر معلومات ملتی ہے اور آگ پلٹنے پر۔ آرٹیکل، جرنل، انٹرنیشنل جو ریسرچ ہو رہی ہے اس کی چیزیں اویلیبل ہیں ساری یہاں پہ، اور ہم اس کو ہر 2-3 سال بعد اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ ہزاروں کتابوں کے لکھاری صرف دیسی ہی نہیں بدیسی ریسرچرز بھی ہیں۔ کئی سالوں کی محنت ہے، کیسے کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی اپنی جتنی اسکیمیں آتی ہیں ڈیولپمنٹ کی اس سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے اس لائبریری کو آباد کرنے کے لیے ڈالا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ 50,000 سے زائد کتابوں پر مشتمل اس لائبریری سے دوسرے شہروں سے آئے لوگ بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ بایو فلاک فارمنگ کی ہم نے ٹیکنیکس دیکھی ہیں، اس کے بعد جو ڈفرینٹ فش کی ڈیزیز ہیں جیسے وائرل ہیں، بیکٹیریل ہیں، فنگس ہیں، وہ ہم نے اس کی بکس دیکھی ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بہت جلد ان کتابوں کو ڈیجیٹلائز بھی کیا جائے گا۔ مچھلیوں پر ہونے والی ریسرچ کے بعد کتابوں کی صورت جمع ہونے والا معلومات کا یہ خزانہ ٹیکنالوجی کے باوجود کتاب سے دوستی کے رشتے کو برقرار رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیمرامین جواد یحییٰ کے ساتھ عائشہ عطا، سما، لاہور۔ اب ذرا ملتان کا رخ کرتے ہیں۔ ملتان کے شہری گھر میں ساؤتھ افریقہ سے منگوائے گئے مکاؤ طوطے پال لیے ہیں۔ کچھوے اور نیاب نسل کا چھوٹا بندر بھی رشتہ داروں اور محلے والوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ محسن علی کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ چہکتے مہکتے خوبصورت طوطے مختلف آوازیں نکال کر سما باندھ دیا۔ ملتان کے شہری محمد عامر نے گھر میں مکاؤ نسل کے طوطے پال لیے جن کی خوب خاطر تواضع کی جاتی ہے۔ بچپن سے شوق تھا پرندے پالنے کا، تو نایاب قسم کے طوطے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور باقی ماشاءاللہ نایاب قسم کا ہمارے پاس بندر بھی ہے جو دنیا میں سب سے چھوٹا بندر ہے سر، اور کچھوے بھی ہیں، تو سارا دن ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا لگتا ہے۔ طوطوں سے لگاؤ کے ساتھ گھر میں کچھوے اور نیاب نسل کا سب سے چھوٹا بندر بھی پالا ہوا ہے جس کو شہری بھی دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہم یہاں پہ آتے ہیں ان کے گھر طوطے ہیں نیاب قسم کے، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے ہمیں، ہم یہاں پہ اچھا ٹائم گزار لیتے ہیں ان کے ساتھ۔ مختلف نیاب نسل کے پرندوں کو گرمی سے بچاؤ کے ساتھ کھانے کا بھی خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ مختلف اقسام کے پرندوں کو پالنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کیمرامین چودھری محبوب کے ساتھ محسن علی، سما، ملتان۔ چلیں جی، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اب آپ سے ملاقات کریں گے کل۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔